نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو اور مجھے سن کے اور سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے، دنیا کا آخرت کے مقابلے میں مقام کیا ہے۔ جس دنیا کی خاطر ہم دن رات دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس دنیا کی خاطر ہم ہر چیز ہم نے اپنے داؤ پہ لگا دی ہے، ہم صبح و شام محنت کر رہے ہیں، اس دنیا کی اور جس آخرت کو ہم بلا بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے، جس کے بارے میں غور نہیں کر رہے، جس کی فکر نہیں کر رہے، اس کی ان دونوں کا آپس میں تقابلی جائزہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک محض دھوکہ ہے۔ تو جو چیز دھوکہ ہے تو عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دھوکے میں نہیں پڑتا۔ عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے جو حق کے پیچھے چلتا ہے، جو حقیقت کے پیچھے چلتا ہے، دھوکے کے پیچھے چل کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد نہیں کرتا، بلکہ حق پر چلتا ہے اور حق کے لیے چلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ احادیث عرض کروں گا، کچھ صحابہ کرام کے واقعات سناؤں گا۔ تو بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے سن سنا کے ہمیں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور میرا اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا، مردہ بچہ دیکھا، جس میں سے بو آ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ میں سے کوئی بندہ اس بنے ہوئے مردہ بکری کے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم اس کو کیا خرید کے کریں گے؟ اللہ کے نبی، یہ تو مرا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اسے خریدنا چاہے گا یہاں تک کہ 1 درہم کے بدلے 2 درہم کے بدلے کچھ قیمت اس کی لگانا چاہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اسے بالکل نہیں خریدنا چاہتے، ہمیں تو اسے دیکھ کے کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے۔ یعنی دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے، حقیر تر ہے۔ تو میرے دوستو، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں کیا درس ملا اس حدیث سے؟ کہ دنیا کی حیثیت بہت کم ہے۔ دنیا کی حیثیت، دنیا کا مقام آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کے محل بنا لینے والا بندہ کامیاب یا دنیا کے بڑے بڑے کوٹھیاں بنانے والا کامیاب نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ یہ دنیا بہت ہی کم تر اور بہت ہی حقیر ہے۔ تو بھائیو، اس کے بارے میں ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ مچھر کا پر دیکھو دوستو، مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے۔ تو آپ فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا بہت ایک حقیر سی چیز ہے۔ آخرت، جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والی جوانی، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، دودھ شہر کی نہریں، وہ زندگی، وہ جنت کی زندگی اللہ کے نزدیک بہت بہت قیمتی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا جنت کو خوبصورت بنا دیا، جتنی جنت میں نعمتیں رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعزاز تیار کیے ہیں جس کے بارے میں نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ جس کو کبھی کسی نے دیکھا، بلکہ کسی دماغ میں اس کا تصور تک نہیں گزرا۔ تو میں اس کے بارے میں مختصر اپنی بات کو کروں گا، 1-2 صحابہ کرام کے واقعہ سناتا ہوں جن کے سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی
جن کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ آخرت بہت قیمتی چیز ہے، جنت بہت قیمتی چیز ہے، دنیا بہت حقیر ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا کو نہ بناؤ، دنیا کے لیے محنت نہ کرو، لیکن بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ترجیح ہم نے آخرت کو دینی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میری دنیا بھی بہتر بنا، میری آخرت بھی بہتر بنا، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن دنیا بہت حقیر ہے، دنیا جتنی ہے اس کے لیے اتنی ہی محنت کی جائے، اور آخرت جتنی عظیم ہے، جتنی بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے اس حساب سے محنت کی جائے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دوستو، ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ کے موقع پر کفار نے انہیں گرفتار کر لیا، نصرانی بادشاہ تھا، ان کے سامنے پیش ہوئے تو کہنے لگے، عبداللہ تو اس طرح کر، میں تجھے بہت ساری دولت دیتا ہوں، ہاں جی، اپنی آدھی دولت دیتا ہوں، تو نصرانی بن جا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منظور نہیں ہے۔ کہتے عبداللہ تو اس طرح کر، میری بیٹی سے شادی کر لے اور تو شہزادہ بن جا اور میری حکومت میں شریک ہو جا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منظور نہیں ہے۔ کہتے جاؤ پھر بھائی، اس کو تیل کا کڑاہا چڑھا دو آگ کے اوپر اور اس کو نہ اس میں پھینک کے جلا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ بات بھی کہہ دی، جو اس کے سپاہی تھے ان کو کہا کہ اگر عبداللہ بعد آ جائے تو اسے واپس لینا، یہ نوجوان مجھے پسند آیا ہے، اگر میری بات مان جائے، نہیں تو اسے جلا دینا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، ہاں بھائی، میں نے نہیں کہا تھا کہ کیوں اپنی جوانی ضائع کرتا ہے، کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے؟ اب تجھے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نے رونا شروع کر دیا، مجھے بتا، میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ فرمایا، بادشاہ تو میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں سمجھا۔ فرمایا، عبداللہ تو اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ تیری آج توحید پہ جان قربان کرنے کا وقت آیا، تیرے دین پہ جان قربان کرنے کا وقت آیا، تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے۔ کاش ہر بال کے بدلے میں تو مجھے ایک جان دیتا اور میں ساری کی ساری جانیں تیرے دین میں قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی، دنیا کے بڑی بڑی ان کو آفرز ہوئی، بڑی بڑی ان کو اپرچونٹیز ملی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی اور اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ اس نصرانی بادشاہ نے کہا، عبداللہ میرے پاس آ۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان کا ماتھا چوما اور چھوڑ دیا، کہا اس کو جانے دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ جب واپس صحابہ کرام گئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو مسکرا پڑے اور بڑے خوش ہوئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا۔ پاس بلا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور صحابہ کرام سے کہا، آپ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو سارے آؤ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لو۔ یعنی یہ بڑا مومن ہے، بہت کامل مومن ہے، اس نے بڑی بڑی چیزیں ٹھکرا دی ہیں، اس کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے، لیکن اس نے دین سے پیچھے نہیں ہٹا، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مکے میں قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اناج کی کمی آ گئی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی آ گئی، تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، اناج سے بھرا ہوا۔ ابھی مکے سے باہر ہی تھا کہ تاجر بھاگ کے گئے، تاجروں نے کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں اپنا اناج بیچ دے، ہم تجھے منافع دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہاں بھی کتنا منافع دو گے؟ ایک تاجر کہتا ہے، جی، عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو 5 گنا منافع دوں گا۔ دوسرا تاجر کہتا ہے، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو 10 گنا منافع دوں گا۔ تیسرا کہتا ہے، میں 15 گنا دوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آخرت کی حیثیت تھی، کہنے لگے، میں ایسے کسی تاجر کو اپنا اناج، اپنا مال نہیں دوں گا۔ فرمایا، پھر بتاؤ عثمان، تجھے کتنا مال چاہیے یا کتنا تجھے منافع چاہیے؟ فرمایا، کوئی 70 گنا منافع دینے والا ہے؟ وہ سارے کے سارے جتنے تاجر تھے حیران ہو گئے، کہتے عثمان رضی اللہ عنہ، اے عثمان،
ابھی تک مکہ مدینے میں ایسا کوئی تاجر پیدا نہیں ہوا جو اتنا زیادہ منافع آپ کو دے سکے۔ تو فرمایا پھر سبحان اللہ، میں سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 70 گنا زیادہ عطا کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا تک دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کی کیونکہ بہت بڑی ایمان تھے ان کے، اور لیکن ہمارے لیے وہ لوگ مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم ان کے رستے میں چلیں اور آخرت کے رستے پہ چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اور دنیا کی بھلائی کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، دنیا کے لیے بھی محنت کریں، لیکن ترجیح آخرت کو دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب